وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإذا جاءت الطامة الكبرى یوم یتذکر الانسان ما سعى وبرزت الجحیم لمن یرى۔ صدق اللہ العظیم۔ فا استیناف کا ہے جی، پس کے معنی۔ یہ ریفر کر رہا ہے اذا کی طرف، جب۔ ہوا اس کا فاعل ہے، جملہ فعلیہ صلہ۔ آپ کو یاد ہوگا یوما کے ساتھ ایک ترکیب آپ کو اور بھی بتائی تھی، مضاف مضاف الیہ والی، وہ بھی ترکیب ہے، یہ بھی ترکیب ہے۔ جب فعل مجہول آ گیا تو نائب الفاعل، لام لی جو ہے یہ جار ہے، من موصول یہاں پر لفظ آ رہا ہے طامۃ الکبریٰ۔ طامہ مادہ ہے اس کا طا میم اور میم، باب نصرہ سے آتا ہے، اس کے معنی ہوتا ہے چھا جانا، لپیٹ میں لے لینا۔ اب جاءت جو ہے یہ فعل مؤنث ہے،
اور یہاں مراد جو ہے وہ الساعہ ہے، قیامت ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، کبریٰ اس کی جو ہے صفت ہے، اور طامہ فاعل طام، طامۃ مؤنث ہے، اسم الفاعل۔ پس جب آ جائے گی بڑی چھا جانے والی، بڑی لپیٹ لینے والی، یعنی قیامت کا ذکر ہے۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، یتذکر زال کاف اور را، ذکر یذکر ذکر کرنا، یاد کرنا، باب تفعیل سے آئے ذکر یذکر تذکیراً یاد کرانا، یہاں پر آیا ہے باب تفاعل سے تذکر یتذکر۔ باب تفاعل کا خاصہ کیا ہے؟ کسی کام کو مشقت سے کرنا، یعنی کہ اس میں تھوڑا ایفرٹ ہے۔ یوم یتذکر الانسان، جس دن انسان یاد کرے گا، ما سعی جو اس نے کوشش کی، انسان ما سعی کو یاد کرے گا۔ سعی سین عین اور یا با فتح سے آتا ہے، سعی یسعی، اس کے معنی ہے کوشش کرنا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ، برزت با را اور زا مادہ ہے، باب نصرہ سے آتا ہے تو اس کے معنی ہے ظاہر ہونا، نمودار ہونا۔ یہاں باب تفعیل سے آیا ہے، برز یبرز ظاہر کرنا، سامنے لانا، اور یہاں فعل مجہول ہے، فعلت کا وزن ہے، برزت، اور یہ صیغہ ہے واحد مؤنث غائب فعل ماضی معروف کا۔ الجحیم مادہ اس کا جیم ہا اور میم ہے۔ جحیم اصل اس کے معنی ہے جس کو زور سے جلایا گیا ہو۔ زور سے جلانے سے کیا مراد ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ تیز کر دیں اس کی، وہ کیا آنچ تیز کرتا، ہاں زور سے جلانا، بھڑکانا، جس کو بھڑکایا گیا ہو۔ تو آپ کو پہلے بتایا گیا تھا کہ قرآن مجید میں جہنم کے جتنے نام ہیں، جہنم، جحیم، سعیر، یہ سب کے سب مؤنث سماعی ہیں، تبھی صیغہ واحد مؤنث کا آیا ہے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ، اور سامنے لائی جائے گی، ظاہر کی جائے گی دوزخ۔ اس کا ترجمہ دوزخ ٹھیک ہے۔ لِمَن یَرَا، اس کے لیے جو دیکھے۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھنے والوں کے لیے جہنم سامنے لے آئی جائے گی۔ یرا، را حمزہ اور یا، با فتحہ سے اس کے معنی ہے دیکھنا، باب افعال سے اس کے معنی ہے دکھانا، یہاں پہ با فتحہ سے ہے۔ یرا، یریان، یرون، دیکھنے والوں کے لیے جہنم لے آئی جائے گی۔ وَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اما جو ہے یہ حرف شرط ہے۔ من یہاں پر آیا ہے مبتدا، طغا فعل پلس ہوا فاعل،
وآثر الحیات الدنیا. ضمیر الفاصل سے واقف ہیں آپ؟ خبر اگر معرفہ ہو ال کے ساتھ تو اس سے پہلے ضمیر الفاصل لگائی جاتی ہے جو کہ حصر کا مفہوم پیدا کرتی ہے. وَأَمَّا مَن طَغَى، طغى آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. طغى یطغى سرکشی کرنا، با فتح سے آتا ہے، طاغین یا مادہ ہے. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، آثر حمزہ سا اور را مادہ ہے. یہاں پر باب افعال سے آیا ہے. آثر یوثر ایثاراً، کسی چیز کو چن لینا، کسی چیز کو پسند کر لینا، ترجیح دینا. ترجیح کیسے دیتے ہیں آپ؟ پسند کی چیز کے اوپر آپ کسی چیز کو ترجیح دیتے ہیں نا. ترجیح تو وہ ہوگی نا. اسی طرح لفظ بنا ایثار، اسی کا مصدر ہے آثر یوثر ایثاراً. ایثار کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح دیتے ہیں، کسی اور کی بات کو پسند کر لیتے ہیں، کسی اور کی بات کو منتخب کر لیتے ہیں، اسے ایثار کہتے ہیں. اب یہاں پر جو ہے وہ آثر الحیات الدنیا، اس نے پسند کر لیا دنیاوی زندگی کو. فَأَمَّا مَن طَغَى، پس جس نے سرکشی کی. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس نے دنیاوی زندگی کو پسند کر لیا یا ترجیح دی. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، بے شک دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہے. مأوى حمزہ واو اور یا، اوا یاوی باب ضربہ سے آتا ہے ٹھکانہ بنانا، اور یہاں مأوى مفعل کے وزن پر اسم الظرف ہے، ٹھکانے کی جگہ، ٹھکانہ. ہیا جو ہے یہ ضمیر الفاصل ہے. میں کہوں زید صالح، زید نیک ہے. زید هو الصالح، زید ہی نیک ہے. یہ ہوا جو ہے ضمیر فاصل ہے. اصل میں تھا فَإِنَّ الْجَحِيمَ مَأْوَى، لیکن تاکید کے لیے، حصر کے لیے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، جہنم ہی ٹھکانہ ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى.
حرف شرط. فعل پلس فاعل ہوا. مقام مضاف، رب مضاف الیہ پلس مضاف. فی الحال اس کو آپ مفعول لکھ لیں. خافا، خا واو اور فا، خافا یخافو ڈرنا. مقام قاف واو میم، قام یقوم کھڑے ہونا. اس سے اسم الظرف ہے، مفعل کے وزن پر مقوم اور پھر بنا مقام، کھڑے ہونے کی جگہ یا وقت. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، پر اور جو ڈرا مقام ربہ اپنے رب کے مقام سے. اب اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے. اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے وقت سے ڈرا، لیکن اصل ترجمہ ہے اپنے رب کے مقام سے ڈرا. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نہا ینہا، نون ہا یا مادہ ہے، با فتح سے اس کے معنی ہوتا ہے روکنا. اور ہوا ہا واو اور یا مادہ ہے. باب ضربہ سے اس کے معنی ہوتے ہیں اوپر سے گرنا، نیچے گرنا. اور باب سمع سے اس کے معنی ہے دل میں خواہش کا پیدا ہونا. ہوا جو ہے یہ خواہش کو کہتے ہیں، اور زیادہ تر یہ ایسی خواہش جو خلاف عقل ہو، خواہش نفس کے لیے آ جاتا ہے. وہ خواہش جو عقل کے خلاف ہو، جو فطرت کے خلاف ہو، جو اخلاقیات کے خلاف ہو، عموماً یہ اسی کے لیے آتا ہے. وَنَهَا النَّفْسَ، اور اس نے روکا اپنی جان کو، عَنِ الْهَوَىٰ، خواہش سے. اب یہاں خواہش کا میں مفہوم بتا چکا ہوں کہ خواہش سے کیا مراد ہے. جائز خواہش سے نہیں، کسی کم تر خواہش سے.
تو یہ دو شرطیں آئی ہیں. پہلی بات اس نے خوف کیا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، دوسرا اس نے اپنے آپ کو روکا ہوا سے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، پس بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے. اچھا جی، يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا. يَسْأَلُونَكَ فعل ہے، اس میں ہم فاعل ہے اور کا مفعول ہے. ایانا اس کو بلکہ ہم کہیں اسم استفہام، اور یہ ہے خبر مقدم. یہ فی ما ہے، کس چیز میں. فی ما سے فیما دونوں استعمال ہوتے ہیں. یسألونک عن الساعۃ، وہ پوچھتے ہیں الساعہ کے بارے میں. یہ ساعتن کو دیکھیں، ساعتن کیا چیز ہے؟ ساعتن کہتے ہیں تھوڑے سے وقفے کو، شارٹ اسپین آف ٹائم. اور جب ال لگ جاتا ہے الساعہ تو کسی خاص وقت کی بات ہوتی ہے، خاص گھڑی، جس سے مراد قیامت ہے. یسألونک عن الساعہ، یہ الساعہ کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں. ایان مرساہا، یہ مرسا را سین اور واو مادہ ہے. باب نصر رسا یرسو، اس کے معنی ہے جم جانا. یہاں آیا ہے باب افعال سے، ارسا یرسی، ارساءن جما دینا، گاڑ دینا.
قائم کر دینا، ایسٹیبلش کر دینا، نصب کر دینا. اور یہاں مفعل کا وزن ہے. آپ کو پتا ہے کہ ابواب ثلاثی مزید فی کے اندر جو وزن اسم المفعول کا ہوتا ہے وہی وزن اسم الظرف کا بھی ہوتا ہے. تو مفعل کے وزن پہ بنے گا مرسیٌ، اس سے بنے گا مرسا. ایان مرساہا، کب ہوگا اس کا قائم ہو جانا. یہ ہا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ الساعہ کی طرف. فیم انت من ذکراہا، یہ عربی زبان کا ایک، جسے ہم کہیں ایک محاورہ ہے. ہم کہتے ہیں تجھے اس سے کیا، ٹھیک ہے. اب اس کا ترجمہ اصل میں کیا؟ فیم انت من ذکراہا، کس چیز میں تو ہے اس کے ذکر سے، یعنی تمہیں اس کے ذکر سے کیا، اس کی یاد سے تجھے کیا. یہ ایک با محاورہ، کیونکہ یہ بھی محاورہ ہے جس کا ترجمہ با محاورہ کر رہے ہیں. الی ربک منتہاہا، منتہا نون ہا اور یا مادہ ہے، باب افتعال سے یہاں آیا ہے. انتہا ینتہی انتہاءً، انتہا کس چیز کو کہتے ہیں؟ رک جانا، ختم ہو جانا. الی ربک منتہا. اب یہاں پہ دیکھیے، اس سے بھی یہاں پہ بھی منتہیٌ، یہ مفتعل کا وزن ہے اسم المفعول کا، لیکن ساتھ ہی اسم الظرف بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ مزید فی کے اندر اسم المفعول کا وزن اسم الظرف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. الی ربک منتہاہا، تیرے رب کی طرف اس کا انجام ہے، اس کا ختم ہونا ہے، اس کے ختم ہونے کا وقت ہے. اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اس کا ہونے کا وقت جو ہے نا، اس کے وقوع پذیر ہونے کا وقت تیرے رب کے پاس ہے، اس کے علم میں ہے. یہ پوچھ رہے ہیں نا کب ہوگا، پوچھ یہ رہے ہیں کہ کب ہوگا، تو بھئی اس کا ٹائم جو ہے نا وہ بتائیں گے آپ کو، وہ اللہ کے پاس ہے. انما انت منذر من یخشاها کأنہم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها. انما کلمہ حصر ہے، انت کأنہ جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل ہے. حرف مشبہ بالفعل کتنے ہیں؟ انا، انا، کأنہ، لاکنہ، لیتا اور لعل، 6. اس میں کأنہ. اب دیکھیے یہاں وہ یوما کے ساتھ مضاف والا کام کر رہے ہیں.
یہاں پر جو الا آیا ہے یہ اگرچہ حرف استثناء ہے، لیکن یہاں پر جو گرامر والے کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ حصر کے لیے آیا ہے. جی جی لم جازمہ نفی کا جازمۃ المضارع، ٹھیک ہے لکھ دیں جازمہ. یلبسونا کا نون اڑ گیا نا. مضاف ہا مضاف الیہ یہ مل کر مرکب اضافی بن کے. اچھا اب کانا اپنے اسم انما انت منذر من یخشاہا، بات تو صرف یہ ہے آپ ہیں، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، آپ ہیں منذر من یخشاہا، خبردار کرنے والے اس کو جو ڈرتا ہے اس سے. کس سے ڈرتا ہے؟ ہا کی ضمیر جائی سا. کأنہم یوم یرونہا، پہلے ہم ظرف کا ترجمہ کریں جس دن وہ اس کو دیکھیں گے. کأنہم گویا کہ وہ لم یلبسو نہیں رہے سوائے ایک شام یا اس کی صبح. عشیۃً، عشیٌ کہتے ہیں شام کو، اور یہاں گول تا جو لگی ہے اسے تائے وحدت کہتے ہیں. ایک شام، ون ایوننگ، گویا کہ وہ یعنی کہ اب ان کو ایسا محسوس ہوگا جس دن وہ اس کو دیکھ لیں گے، یوم یرونہا، جس دن وہ قیامت کو دیکھ لیں گے، اس دن وہ فیل کریں گے کہ وہ رہے اس دنیا میں ایک شام یا اس شام کی صبح. ضحیٰ صبح کا، ارلی مارننگ کی بات ہو رہی ہے، صبح کا وقت جو ہوتا ہے. اس کا ایگزیکٹ ترجمہ تھوڑا ہمیں آگے پیچھے کر کے کرنا پڑے گا. کأنہم پہلے آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. یوم یرونہا کأنہم لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، یہ ترتیب تھوڑی نثر کی بنتی ہے. جس دن وہ اس کو دیکھیں گے گویا کہ وہ نہیں رہے ایک شام یا اس کی صبح. صدق اللہ العظیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.